مجھے انڈین سے نفرت ہے۔ یہ جانور نما انسان ہیں اور قحط بھی ان کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ یہ خرگوش کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ الفاظ سابق برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے 1943 میں قحط بنگال کے دوران کے ہیں۔ اس قحط نے موجودہ بنگلہ دیش، انڈین اسٹیٹ آف ویسٹ بنگال اور دوسرے قریبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جو اس وقت برٹش انڈیا کا ظاہر ہے حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس قحط کو جنوبی ایشیا کی تاریخ کے بدترین فیمنز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دوران بھوک کے مارے ہزاروں شہری اپنے خاندان سے ہی لا تعلق ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی جائیدادیں اور بچے تک اس لیے فروخت کر دیے کہ وہ 2 وقت کا کھانا افورڈ کر سکیں۔ یہ سب جب ناکافی ہوا تو لوگ غذائی قلت کی وجہ سے مرنے لگے اور یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ بنگال کی گلیوں میں پڑی لاشوں کو ٹھکانے لگانا بھی حکام کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ اس قحط کے دوران 3 ملین سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے، لیکن بعض ماہرین کے مطابق یہ تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ سبھی تو کم و بیش وہی باتیں ہیں جو دنیا میں قحط جیسی قدرتی آفات کے بعد دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن اس آفت کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مکمل طور پر قدرتی آفت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک قسم کا مصنوعی قحط تھا اور اس سے بچاؤ بھی ممکن تھا۔ یہ دراصل برطانوی حکومت کی پالیسیز کی ناکامی کے نتیجے میں آیا تھا، جن کی وجہ سے صورتحال گھمبیر ہوتی چلی گئی۔ اس سانحے کو بعض لوگ انڈین ہالوکاسٹ بھی کہتے ہیں، جس پر برطانوی حکومت نے نہ کبھی معافی مانگی اور نہ ہی اس کی ذمہ داری قبول کی۔ دوستو، اس مشہور قحط کے خاتمے پر حکومت کی اپنی رپورٹ میں کیا وجوہات پیش کی گئی تھیں، ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے اور اس پر اعتراضات کیا تھے اس بارے میں بھی جانیں گے۔ آئیے اس قحط کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ دوستو، جنگ عظیم دوم کے دوران مارچ 1942 میں جاپان نے برما کا کنٹرول سنبھال لیا اور ہندوستان ایکسپورٹ ہونے والے چاولوں پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے بعد برطانوی حکومت کو خطرہ محسوس ہوا کہ جاپان کا اگلا ہدف مشرقی برٹش انڈیا کا بارڈر اور ساحلی علاقے ہوں گے۔ برٹش حکومت نے جاپانی حملے کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے خوراک ذخیرہ کرنا شروع کر دی تاکہ کسی سنگین صورتحال میں برٹش آرمی کی سپلائیز متاثر نہ ہوں۔ اس کی وجہ سے بنگال میں ظاہر ہے خوراک کی کمی ہونا شروع ہو گئی۔ اس پر مزید یہ ہوا کہ حکومت نے بنگال کے ساحلی علاقوں میں چاول کے موجودہ ذخائر کو بھی ضائع کرنے کا حکم دے دیا تاکہ اگر جاپنیز حملہ کریں تو ان کو اس سے فائدہ نہ مل سکے۔ ساحلی ریجن میں آپریٹ کرنے والی بڑی کشتیاں بھی حکومت نے ختم کروا دیں۔ اس اقدام کا مقصد بھی یہی تھا کہ جاپان اگر حملہ کرے تو ان کو یہاں نقل و حمل میں مشکلات کا سامنا پیش آئے۔ یہ سب عوامل دیکھتے ہوئے بنگال کے اس وقت کے چیف منسٹر فضل الحق نے برطانوی حکومت کو اگست 1942 میں ایک ممکنہ قحط کی صورتحال کے بارے میں خبردار بھی کیا، لیکن اس پر برطانوی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ جاپان کے حملے کے پیش نظر برٹش حکومت نے برٹش انڈیا کے دوسرے علاقوں اور بنگال کے درمیان تجارت پر بھی پابندی اس دور میں عائد کر رکھی تھی۔ برطانوی حکومت نے اس دوران صرف اس بات کو یقینی بنائے رکھا کہ بنگال میں جنگ سے متعلقہ انڈسٹری اور ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو خوراک وافر مقدار میں ملتی رہے۔ اس پر مزید یہ ہوا کہ اکتوبر میں ایک سائیکلون نے صوبہ بنگال کے ساحلی علاقوں کو ہٹ کیا اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل بھی تباہ ہو گئی۔ لاکھوں شہری بیگار ہوئے اور بہت سی اموات بھی اس نتیجے میں ہوئیں۔ دوستو، ان تمام ایونٹس کے بعد جب 1943 کا آغاز ہوا تو مسائل میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ بڑے ذمہ داروں نے چاول کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی اور کھانے پینے کی اشیاء مہنگے داموں مارکیٹ میں فروخت ہونے لگیں جو عام شہریوں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھیں۔ اس پر مزید یہ ہوا کہ برٹش انڈیا میں پیدا ہونے والے کپڑے کی تقریباً پوری پیداوار بھی آرمی کی ضروریات پوری کرنے میں ہی استعمال ہونے لگی۔
यूं एक बार फिर गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हुई। गरीब लोगों ने अपनी जमा पूंजी और जायदाद तक महंगे दामों मिलने वाली खुराक हासिल करने पर लगा डाली। जब ये सब भी ख़त्म हो गया तो बाज़ लोग अपनी फैमिलीज़ को छोड़ने लगे। बच्चों तक को लोगों ने फ़रोख्त किया। ख़वातीन जिस्म फरोशी पर मजबूर हो गईं। खुराक की तलाश में लाखों लोगों ने कलकत्ता जैसे बड़े शहर का रुख किया। इस शहर में भी जगह जगह भीख मांगने वालों की भरमार होने लगी। 1943 के वस्त तक सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि कलकत्ता की गलियों में जगह जगह भूख से मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी आम दिखाई देने लगी थीं, जिन्हें डिस्पोज करना भी हुकाम के लिए एक मसला बन चुका था। दोस्तों, ये तो बज़ाहिर वो सूरत हाल थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस तरह के इवेंट्स के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि कमीशंस बनाए जाते हैं और रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं। बंगाल के कहत के केस में भी ऐसा ही हुआ। अक्टूबर 1943 में जब लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेवल वायसराय बनकर हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक कमीशन बनाने का फ़ैसला किया जो कहत की मुमकिना वजूहात का जायज़ा ले सके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लियोपोल्ड एमरी को ख़तरा महसूस हुआ कि अगर कोई गैर जानिबदाराना रिपोर्ट आ गई तो इसमें ज़रूर बरतानवी हुकाम को ही मोरद इल्ज़ाम या ज़िम्मेदार इस सानहे का ठहराया जाएगा। लेकिन बहरहाल 1944 में जॉन वुडहेड की सरबराही में एक फेमिन इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। यहाँ ये भी आपके पेश नज़र रहे कि जॉन वुडहेड और लियोपोल्ड एमरी के एक दूसरे से अच्छे मुरासिम थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1945 में पेश की। आइए अब इस रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, फेमिन इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहत की दो बड़ी वजूहात के बारे में बताया। पहली वजह बंगाल की डिमांड से कम चावल की सप्लाई बताई गई, जबकि दूसरे नंबर पर शहरियों की कुव्वते ख़रीद से ज़्यादा अशिया की कीमतें होना या महंगाई को इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया। इस कमीशन ने ज़्यादा आबादी और कुदरती आफात को भी कहत के लिए मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट में बरतानवी हुकाम को बराह रास्त वाज़े अल्फाज में इस सानहे का ज़िम्मेदार करार नहीं दिया गया जो कि तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। बाज़ राय के मुताबिक कमीशन के मेंबर्स को रिपोर्ट पेश करने के बाद अपनी कार्रवाई के नोट्स वगैरह को जलाने का हुक्म भी दिया गया था। माहिरीन ने इस रिपोर्ट पर कई तरह के सवालात उठाए। भारतीय नोबेल इनाम याफ्ता मुआशियतदान अमर्त्य सेन ने इस रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए बंगाल फेमिन को मसनूई कहत करार दिया। रिपोर्ट में चूंकि फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी को बुनियाद बनाकर वजह पेश की गई कि चावल की सप्लाई डिमांड से कम थी, लिहाजा कहत ख़तरनाक हो गया। लेकिन सेन इस थ्योरी को नहीं मानते। उनके मुताबिक 1943 में चावल की दस्तयाबी बंगाल में पिछले 5 सालों की एवरेज के मुकाबले में सिर्फ 5% ही कम थी। बल्कि वो ये भी बताते हैं कि 1943 में चावल की अवेलेबिलिटी 1941 के मुकाबले में 13% ज़्यादा थी। लेकिन 1941 में तो बंगाल में कहत नहीं आया। यानी हम कह सकते हैं कि फूड की शॉर्टेज उतनी नहीं थी जितना इसको मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। इन्फ्लेशन या आवाम की कुव्वते ख़रीद के मसले को डिस्कस करते हुए सेन का कहना था कि इसकी ज़िम्मेदार भी ब्रिटिश हुकूमत ही खुद थी। उनके मुताबिक हुकूमत ने इस दौरान जंग की फाइनेंसिंग के लिए बड़े पैमाने पर करेंसी नोट जारी किए और इस वजह से महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इस सूरत हाल में चूँकि अमीर ताजरों और ज़िम्मेदारों को भी मालूम था कि महंगाई में इजाफे से उन्हें फ़ायदा होगा, लिहाजा उन लोगों ने पहले ही से ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी और बाद में इन अशिया को इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1939 से 1943 के दौरान महंगाई में 30% इजाफा होता रहा, जबकि इस दौरान ज़राअत से वाबस्ता अफराद की उजरतों में इंतहाई कम इजाफा हुआ।
اس پر ایک بھارتی جرنلسٹ مادھوسری مکھرجی کے مطابق چرچل کو اس متعلق آگاہی تھی کہ بنگال میں قحط کی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حکم پر برٹش حکومت گندم اور چاول وغیرہ یورپ ایکسپورٹ کر رہی تھی۔ مکھرجی اپنی کتاب دی چرچل سیکرٹ وار میں لکھتی ہیں کہ اس دوران جب امریکہ اور کینیڈا نے امداد کی آفر بھی کی تو چرچل نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ایسا شاید انہوں نے انڈینز کے بغض میں کیا ہوگا۔ حال ہی میں پبلش ہونے والی ایک ریسرچ میں سائنسی بنیادوں پر اس قحط میں اس وقت کی برٹش حکومت کو قحط کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس تحقیق میں ریسرچرز نے 1873 سے 2016 تک ہندوستان میں آنے والے 6 فیمنز کا سوئل موئسچر ڈیٹا کی بنیاد پر انالیسس کیا۔ نتائج کے مطابق یہ وہ واحد قحط تھا جس کا خشک سالی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ اس سٹڈی میں مزید بتایا گیا کہ 1943 میں جون اور ستمبر کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی تھیں۔ ریسرچرز کے مطابق اس دوران درآمد پر عائد پابندی نے بھی قحط کی ہولناکی میں اضافہ کیا اور اس کی ذمہ دار ظاہر ہے اس وقت کی برصغیر کی نوآبادیاتی برٹش حکومت ہی تھی۔ بھارتی سیاستدان اور مصنف ششی تھرور نے تو چرچل کو لاکھوں بنگالیوں کا قاتل قرار دیا ہے، کیونکہ چرچل نے پہلے سے بھرے ہوئے یورپی محاذوں کو بجائے بنگالیوں کو فوڈ فراہم کرنے کے مزید فل اپ کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوستو، بنگال کے اس قحط یا مصنوعی طور پر پیدا کی گئی خوراک کی کمی کا خاتمہ ویسے تو 1943 کے اختتام تک ہو گیا تھا، لیکن قحط کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اب کئی طرح کی وبائیں، ہیضہ، ملیریا اور شوگر بھی بنگال ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ ان کی وجہ سے بھی بے شمار لوگوں کو اس قحط کے خاتمے کے بعد بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ حال ہی میں پبلش ہونے والی ایک انتہائی کریڈیبل ریسرچ کے مطابق جنوبی ایشیا میں ڈائبٹیز کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ بھی برطانوی دور میں آنے والے قحط ہیں، جن کا تعلق براہ راست حکومت کی پالیسی سے رہا۔ رپورٹس کے مطابق قحط بنگال کے ابتدائی مہینوں میں برطانوی ایڈمنسٹریشن اخبارات پر دباؤ بھی ڈال رہی تھی کہ وافر خوراک کی دستیابی کے حوالے سے خبریں لگا کر عوام کو حوصلہ دیتے رہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ فیمن کو رپورٹ کرنا الاؤ ہی نہیں تھا۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس قحط کی وجہ برٹش پالیسیز ہی تھیں یا دوسرے عوامل بھی اس کے ذمہ دار تھے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے برطانیہ کبھی اس پر معافی مانگے گا؟ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔